الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ رحمت نازل ہوں۔ دروازہ کھولیا جس نے صفحہ پائیاں دی ہوتے ہیں۔ محترم، تیسرا جمعہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب پر، اور آج گفتگو ہوگی ان کی شہادت پر۔ تاریخ اسلام میں جتنی مظلومانہ شہادت داماد رسول، وفا اور حیا کے بادشاہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ بے مثال واقعہ ہے۔ یوں تو ہر شہید پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، ہر شہید اپنے خون میں نہا کر اپنی زندگی کو زندہ و جاوید بنا گیا، مگر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ایک خاص رنگ لیے ہوئے ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے چند واقعات کا ذکر کروں گا جو آپ کی حیات طیبہ کے انوکھے اور مظلومانہ شہادت کے عجیب و غریب مناظر ہیں۔ جب باغیوں نے مدینہ منورہ میں اپنا کنٹرول قائم کر لیا تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کا آغاز جو کیا
تو آپ پر خطبہ جمعہ کے دوران حملہ کر کے کیا۔ اور پھر آپ کو خطبے سے روکا، اور ایک باغی نے آگے بڑھ کر آپ کے دستے مبارک سے وہ مبارک عصا چھینا، جو عصا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ میں لے کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ان کے بعد وہ عصا صدیق کائنات ابو بکر کے پاس آیا، پھر امیر المومنین جناب عمر بن خطاب کے پاس آیا، وہ عصا انہوں نے توڑا، پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روکنے کی جو کوشش کی، تو اس دوران حضرت عثمان نماز پڑھانے کے لیے آئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر مختصر خطاب کیا اور فرمایا، اے باہر سے آنے والے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اور اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اہل مدینہ جانتے ہیں کہ تم پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ کیوں؟ تم اپنی برائیوں سے نیکیوں کو مٹاؤ گے، تو آپ اندازہ کیجئے جب یہ باتیں ہوئیں تو یہ باغی مسجد پر پل پڑے، نمازیوں پر سنگباری ہوئی، یہاں تک کہ نمازیوں کو مسجد نبوی سے نکال دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دست درازی کی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ باغیوں نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر سب سے پہلے اللہ کے رسول کی مسجد کی توہین کی، پھر اس عصائے مبارک کو توڑا۔ اس عصا کو وہی توڑ سکتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عصمت سے ناواقف ہو۔ مسجد نبوی تو وہ ہے، مسجد نبوی کا مقام تو وہ مقام ہے جہاں پر بلند آواز سے بولنا بھی جائز نہیں۔ قرآن کہتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ مقام ادب ہے، مگر باغیوں نے اس ضابطے کو بھی توڑا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی میں بے ہوش کر دیے گئے تھے، انہیں جب گھر میں پہنچایا گیا اور آپ کو ہوش آیا تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ مدینہ کے لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائی گئی؟ اب اندازہ کریں کہ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگوں کی فکر دامنگیر تھی۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے
تو باغی اس قدر حاوی ہوئے کہ انہوں نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد عثمان بن عفان مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے۔ پھر آپ کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں اور 3 چیزیں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار فرما لیں۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا یا تو باہر نکل کے ان سے جنگ کیجیے، آپ کے پاس پوری قوت موجود ہے اور آپ حق پر رہیں۔ نمبر 2، یا آپ کے لیے مکان کی پچھلی سائڈ سے ایک دروازہ بنا دیا جاتا ہے، آپ اس دروازے سے نکل کے مکہ مکرمہ چلے جائیں یا شام میں امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں۔ نمبر 3، مکہ مکرمہ چلے جائیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں باتوں سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ کے اندر خون ریزی کرے گا اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ فرمایا میں یہ کام نہیں کروں گا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں قتل و غارت گری کروں، میں نہیں کروں گا۔ نمبر 2، فرمایا فلن افارق دار ہجرتی، یہ میری ہجرت کی جگہ ہے جہاں میں ہجرت کر کے آیا تھا، میں ہرگز اس جگہ کو چھوڑ کے کبھی کسی دوسری جگہ پر نہیں جاؤں گا۔ اور نمبر 3، ایک تو میری ہجرت کی جگہ ہے، دوسرا یہ جگہ ایسی جگہ ہے جو آدمی یہاں رہتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ ہوتا ہے، میں مدینہ منورہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان کو مدینہ منورہ سے کس قدر محبت ہے، کس قدر لگاؤ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، من استطاع ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا جو بندہ مدینہ منورہ میں دفن ہونے کی کوشش کرے گا اور وہ یہاں وفات پائے گا حالت ایمان میں، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت کے اس کی سفارش کروں گا۔ فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اندازہ کیجئے اتنی محبتیں کرنے والی ہستی مدینہ منورہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ پہلے مسجد کا خطبہ بند کیا، پھر نماز با جماعت پر پابندی لگا دی گئی، پھر آپ کو اپنے مکان میں بند کر دیا گیا، اور پھر مدینہ کی گلیوں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ آج کے بعد عثمان کے گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں جائے گا۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کے پیسے سے اجڑے ہوئے مسلمانوں کے گھر اللہ نے آباد کیے۔ یہ وہ عثمان ہیں جن سے ہزاروں سہاگ مسرت ان سے مالا مال ہوئے، جس عثمان کے ہاتھوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہوئی، یہ وہ عثمان ہیں جس کے ہاتھوں سخاوت نے عزت پائی، یہ وہ عثمان ہیں آج ان کے گھر میں کھانے کا پینے کا تمام سامان بند کر دیا جاتا ہے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت علی کو، حضرت طلحہ حضرت زبیر کو کہ پانی بھیجیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر گئے۔ راستے میں ان باغیوں نے، موذیوں نے حضرت علی پر حملہ کر دیا اور پانی کا وہ مشکیزہ چھین لیا، سارا پانی زمین پہ گرا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بے پانی کے، بغیر پانی کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور اپنی پگڑی اتار کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینک دیتے ہیں، جس کا مفہوم یہ تھا، اے عثمان میں عاجز ہوں پانی پہنچانے سے، پانی نہیں پہنچا سکتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت حسین کے ساقی حضرت عباس بنے، حضرت حسین کے ساقی حضرت عباس بنے اور حضرت عثمان کے ساقی حضرت علی بنے رضی اللہ تعالی عنہما، اور امت کے ساقی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اور ان کے ساتھ صدیق کائنات ابوبکر صدیق حوض کوثر پر ہوں گے۔ اب دیکھیں 40 دن پانی بند رہا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بحث و تمہیز بھی نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں مظلومانہ شہادت حسین کو، لیکن جن پر 40 دن پانی بند رہا، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، 40 دن پانی بند رہا۔ اور کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے عثمان، جب آپ شدت پیاس سے بے چین ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ فرمایا جب مجھے پیاس کی شدت بے چین کرتی ہے تو میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اس سے اللہ کی توفیق سے میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ بھائیو، آئیے اس مظلوم کی شہادت کا بھی ذکر کریں، اور کیسا مظلوم، کیسا شہید، جس کو پیاس ستاتی ہے تو قرآن پڑھتا ہے، بھوک ستاتی ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ عثمان پیاسا ہے مگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، عثمان پیاسا ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی رکھ کے سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باغیوں نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو اپنے دونوں بیٹوں کو، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت عثمان کے دروازہ پر پہرے دار بنا کے کھڑا کیا، اور کیا فرمایا؟ تقوما، اے حسن اے حسین جاؤ علی کے دروازے پر پہرے، آسمان کے دروازے پر پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی نے حسین اور حسن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرے دار بنا کے کھڑا کیا۔ حضرت علی
زبان حال سے دنیا کو بتا گے کہ حسن و حسین عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو کے تربیت حاصل کرو. قید کس طرح کاٹی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر تلاوت کس طرح کی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر عبادت کیسے کی جاتی ہے، بھوکے پیاسے رہ کر سجدے کیسے کیے جاتے ہیں. شاید تمہیں بھی ایک وقت ایسا آئے کہ پیاسا رہ کر قرآن پڑھنا پڑے. اے حسین تربیت حاصل کرو. شاید آپ پر بھی ایک وقت ایسا آئے کہ پیاسا رہ کر اے حسین آپ کو سجدے کرنے پڑے. اے حسین جاؤ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آج یہ تربیت بھی حاصل کرو کہ پیاسا رہ کر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، پیاسا رہ کر جام شہادت کیسے نوش کیا جاتا ہے. تربیت لو، سیکھو، ادائیں سیکھو، وفائیں سیکھو، عثمان سے سیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے، یہ دار التربیت ہے. یہاں درس توحید دیا جاتا ہے، یہاں درس سخاوت دیا جاتا ہے، یہاں درس شہادت دیا جاتا ہے، یہاں درس عبادت دیا جاتا ہے، یہاں پیاسوں کو تلاوت کا طریقہ سکھلایا جاتا ہے، یہاں پیاسوں کو سجدوں کے انداز بتائے جاتے ہیں، یہاں پیاسوں کو معبود حقیقی کے در پر سر کٹانا سکھایا جاتا ہے، یہاں پیاسوں کو صبر و رضا کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، یہاں پیاسوں کو حیا و وفا کی حقیقی تصویر دکھائی جاتی ہے. اب دیکھیے سیدنا حسین ابن علی نے یہیں سے سیکھا کہ سجدے میں سر کٹانا یہیں سے سیکھا، عبادت میں سر دینا یہیں سے سیکھا، اور ظالموں کے سامنے نہ جھکنا یہیں سے سیکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چانسلر تھے عثمانی یونیورسٹی کے، اور حسین طالب علم تھے عثمانی یونیورسٹی کے. اور میرے بھائیوں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچے اور محاصرہ تنگ ہوتا چلا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہوئے. آپ نے چھت پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جو مظلوموں کی آواز بن کر قیامت تک تاریخ کے اوراق پر چمکتا رہے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اے لوگو، اے باغیو، کیا تمہیں معلوم ہے یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی سی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ سخی جو یہ چھوٹی سی مسجد کو اپنے مال سے بڑا کر دے. یہ حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگوں، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر یہ خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، مسجد چھوٹی ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی ایسا تاجر، ہے کوئی ایسی تجارت نفع مند تجارت کرنے والا جو اپنے مال سے اس مسجد کو وسیع کر دے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں
اٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان حاضر ہے، زمین خریدی، زمین وقف کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ وہ ماننے والے تھے نبی کے، ان کا ایمان تھا کہ جنت ہے، ان کا ایمان تھا کہ جہنم بھی ہے، ان کا ایمان تھا کہ جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، میٹھی، پکی، پاک زبان سے نکلی ہے وہ بات سچی ہے۔ تو لوگوں نے کہا عثمان وہ آپ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے لیے یہ سارا انتظام فرمایا۔ اب دوسری بات فرمایا اے مدینہ کے لوگوں اور اے باغیوں، تم بھی سنو، مدینہ کے لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی جنت کا خریدار؟ ہے کوئی جنت کا خریدار؟ عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان جنت کا خریدار ہے، عثمان جنت کا خریدار ہے۔ فرمایا حکم، ارشاد، فرمایا مسلمانوں کے لیے پانی پینے والا جو کنواں ہے اسے خریدو۔ وہ خریدا گیا، اس سے صرف مسلمانوں نے پانی نہیں پیا، یہودیوں نے بھی پیا، اور جنت تو بک گئی جسے عثمان نے خریدا ہے۔ بات سمجھو، جنت اللہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی عثمان بن عفان نے۔ کیوں؟ حضور فرما رہے ہیں نا، ہے کوئی جنت کا خریدار؟ ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ صحابہ تو سارے جنت کے خریدار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اٹھو عثمان، اعلان کرو میں جنت کا خریدار ہوں۔ جنت تو بک گئی میرے بھائی، جنت تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بیچ دی۔ اب فرمایا تیسری بات کرتے ہیں حضرت عثمان، کہتے ہیں غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ لشکر کو فوجی ساز و سامان دینے والا کون تھا؟ فرمایا عثمان آپ ہی تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ میں اس بات پر راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی کوئی عمل کرے اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا، اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سن کے وہ کہتے ہیں کہ باتیں تو آپ کی ساری صحیح ہیں، کہا نہیں ایک اور بھی بات سن لو۔ کتنا یقین ہے نبی علیہ السلام کی بات پر، کتنا یقین ہے حضور کی بات پر۔ فرمایا مدینے کے لوگوں اور باغیوں تم بھی سنو، میں ابو بکر، عمر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر گئے۔ حلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، ساکن ہو جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، دو شہید ہیں۔ تمہیں اور تو شہید یاد رہے، تمہیں وہ شہید یاد نہ رہے جن کا 40 دن پانی بند رہا، وہ شہید تمہیں یاد نہ رہا جس شہید نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کی۔ وہ بدبخت جو آج بھی حضرت عثمان کی توہین کرتے ہیں، جا کے دیکھو، جب جناب اذان ہوتی ہے کائنات کے مسلمان مسجد کے اندر آ رہے ہوتے ہیں یا باہر جا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات کی؟ دنیا جہاں کے مسلمان ان کے دل تڑپتے ہیں، روح تڑپتی ہے، کیا مسجد نبوی کے اندر جا کے نماز پڑھے؟
ان کا کفر، ان کی غلاظت و نجاست انہیں تڑپاتی ہے۔ یہ عثمان کی مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں عثمان کھڑے ہو کے نمازیں پڑھایا کرتے تھے، جمعے کے خطبے دیا کرتے تھے۔ اذان ہو گئی ہے، تم باہر نکلو، آج عثمان کے وارث آ کے یہاں نماز پڑھائیں گے، جاؤ یہ نظارہ بھی جا کے دیکھو۔ اللہ کرے کہ آپ وہاں جائیں، آپ اندازہ کیجئے۔ پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں، اور مدینے والوں تمہیں پتہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفیر بنا کے بھیجا، اور میرے لیے اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا، اور 1400 صحابہ نے بیعت لی، 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ اب دیکھیں، نیچے ہاتھ نبی علیہ السلام کا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کے، پھر اوپر ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے درمیان صحابہ کے ہاتھ۔ اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، آسمان سے جبریل آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج یہ آپ کے ہاتھ کے درمیان ہی نہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو عثمان کا دشمن ہے اسے مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نصیب نہیں، سجدے اسی کے قیمتی بنیں گے جس کے دل میں محبت عثمان ہوگی۔ جو عثمان کا نہیں وہ رحمان کا بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج، اور جاؤ خدا کی قسم دل پہ لکھ کر لے جاؤ، یہ تو کہتے ہیں یہ قرآن بھی ناقص ہے، یہ قرآن بھی ادھورا ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، ہمارے استاد تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے، وہ ایک بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہوتے سن اے ناداساں کوڑا بٹا پکائے ہے۔ میں نے پوچھا حضرت کوڑے بٹے سے کی مراد ہے؟ کہلے حدیثیں ہم نے جمع کی، قرآن ہمارے بڑوں نے جمع کیا، ان سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے، تو آڈے کروں تو ماتم نہیں مکیا آجے تک۔ اور جاؤ دل کی تختی پہ لکھ کر لے جاؤ، ایک ہی سوال کرو ان سے کہ ہمارا جو قرآن ہے یہ تو عثمان نے جمع کیا ہے، تم کہتے ہو کہ علی نے بھی جمع کیا تھا، لاؤ وہ قرآن جو علی نے جمع کیا تھا، کہاں ہے تمہارا وہ قرآن؟ کہتے ہیں امام غائب کے پاس ہے۔ وہ امام بھی غائب ہو گیا، قرآن بھی لے کے غائب ہو گیا، 1450 سال ہو گئے، امت گمراہ ہو گئی۔ کیسے جھوٹ بولتے ہو تم، کیسی فضول باتیں کرتے ہو تم نے اپنے ائمہ کو بھی معاف نہیں کیا کہ امام قرآن لے کے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ امام لے کے غائب ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے جیدہ اللہ ٹھیکہ لے لے، ذمہ لے لے کہ میں اس کا محافظ ہوں، وہ چیز ضائع ہو سکتی نہیں، ضائع ہو سکتی۔ تم کہتے ہو علی والا قرآن امام لے کے چلے گئے تو یہ امت کیا کرے؟ ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ ہم روزے کے احکام کہاں سے سیکھیں؟ ہم طلاق کے احکام کہاں سے سیکھیں؟ ہم حج کے مسائل کہاں سے لیں؟ کہتے ہیں جی عثمان کا قرآن ناقص ہے۔ ناقص نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو علی والا قرآن لاؤ، دو کام کو کہ یہ ہے، لیکن ہے نہیں، تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک گزارش کی تھی، سارا خلاصہ اس مذہب کا یہ ہے، جتنے فاتحین اسلام ہیں
بات غور سے سنیں، جتنے فاتحین اصلاح مثلا آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بیت المقدس کی جب چابیاں لینے گئے نا، کس کی چابیاں؟ تو ان کے ساتھ ایک ہی غلام تھا، ان کے ساتھ سینکڑوں میلوں کا سفر، کوئی باڈی گارڈ نہیں، ایک ہی غلام ہے۔ جاؤ کوئی ایم پی ہمیں روڈ پر نکل کے تو دکھائے نا اکیلا، کوئی ایم ایل اے نکل کے دکھائے ہمیں اکیلا، یہ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے یہ حرام کھاتے بھی ہیں، حرام کے مال سے پلتے بھی ہیں، یہ ظلم کرتے بھی ہیں، یہ ظلم کرواتے بھی ہیں۔ ظالم ہمیشہ خائف خوف زدہ رہتا ہے۔ اکیلے کہاں پہنچے تو اس وقت سوار ہونے کا نمبر کس کا تھا؟ غلام کا۔ کس کا نمبر تھا؟ تانوں اپنیاں گلاں بھی نہیں یاد رہندیاں، تانوں انہاں حکمراناں اس قابل چھڈیا بھی نہیں تے چھڈنا بھی نہیں، چھڈیا بھی نہیں تے چھڈنا بھی نہیں، سمجھ آئی نا؟ انہوں نے پاکستان دی عوام نو سمجھ لیا کہ اسی کافر ہاں تے کافراں کولوں ہر قسم دا ٹیکس لینا جائز ہے، سمجھ آئی نا؟ اپنی عیاشیاں بدماشیاں کٹان واسطے تیار نہیں تے عوام دے منہ دے وچوں انہاں دا آخری لقمہ بھی کھو لین واسطے تیار بیٹھے نے۔ پتہ تے لگ جائے گا نا، وقت آ جائے گا۔ ہمیشہ اللہ کو کافر کی حکومت منظور ہے، ظالم کی نہیں، ظالم کی نہیں، سمجھ آئی نا؟ اب جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو کس کی باری تھی سوار ہونے کی؟ ہاں جی قاری صاحب بار صفحہ کا خیال رکھے، سورج چڑھے ہے باہر۔ کس کی باری تھی؟ غلام کی۔ اب غلام کیا کہنے لگا؟ حضور آپ سوار ہو جائے، حضور آپ ان کی انہیں گالیاں دیتے ہو جو اکیلا فاتح ہے اسرائیل کا، واحد ایک غلام کے ساتھ جا کے چابیاں لے لی، لا چابیاں۔ تم تو دم دبا کے بیٹھے ہوئے سارے کے سارے، 57 اسلامی ملکوں کے بادشاہوں، صدروں، وزیروں، دم دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، سمجھ آئی نا بات کی؟ تم گالیاں اس لیے دیتے ہو عمر بن خطاب کو کہ فاتح اسلام تھا، وہ فاتح تھا، تمہیں کبھی بھی کوئی فاتح اچھا نہیں لگا۔ میں کسی وقت میں نام شروع کیے ہوئے میں نے لکھنے، پورا خطبہ دوں گا کون کون فاتح اسلام تھا، کس کس فاتح اسلام کو یہ گالیاں بکتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے۔ اور ہمارے ان پڑھ جاہل، کیا کہوں میں انہیں، اگر نہیں پتا تو دین کا علم نہیں ہے اس قوم کے پاس، نہیں سمجھ تو اسلام کی سمجھ نہیں۔ شارٹ کٹ ٹوں دینے جنت سے جان رہے، کوڑے تھلے لنگ کے جنت سے ڈر جاؤ گے۔ سامری نے بچڑا بنایا تھا تو کیا بچڑے کی پوجا کر کے جنت پہ چلے گئے تھے؟ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہوئے جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے، تسی گھوڑے دے تھلیوں لب دے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت کہاں ہے؟ تلواروں کے۔ ہر بات اسلام کو انہوں نے گالیاں دی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ میری وجہ سے 1400 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ آسمان سے جبریل آیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آپ کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ، اوپر میرا ہاتھ۔ اب جن کے ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں آ جائیں وہ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تم بھی ٹھوٹیاں کھاندے ہو، مجھے بڑا پتہ ہے ساڈی مسیتی بھی کئی والے ٹھوٹیاں کھان گئے ہوندے نے، شربت پین گئے ہوندے نے، شربت تمہیں میں کی آکھاں، تمہیں تو سوٹے مارنے چاہیے، تم کدی شربت نہیں پیتا۔ حسین پیاسے شہید ہو گئے تو روح افزا میں دودھ میں ڈال کے پیتا ہے، تمہیں میں کی آکھاں، 22 سال ہو گئے تاری خدمت کر دیا، تاری جو کئی بندے میں نیٹ دے ویکھے سبحان اللہ بھی پانی پین گئے ہوندے جی، اسی ماشاء اللہ جی اسی بھی بڑے مومن ہاں، نہ تسی مومن نہ مومن تو نہ بھی رگڑ کے داڑیاں منیاں بھی بے نماز تسی بھی انجے دے مومن، اس کو مومنیت کہتے ہیں، یہ ہے مومنیت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ دیکھ لیں کہ مسجد نبوی میں سب سے زیادہ پیسہ جس نے لگایا ان کا نام ہے عثمان۔ کیا نام ہے؟ مدینہ کے لوگوں کو میٹھا پانی جن کے پیسے سے نصیب ہوا ان کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ جنگ تبوک میں سب سے زیادہ پیسہ جس نے دیا ان کا نام کیا ہے؟ اور حدیبیہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ قرار دیا اس کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ اور جو عثمان کا دشمن ہوتا ہے اسے مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نصیب نہیں ہوتی۔ جو عثمان کا دشمن ہوتا ہے وہ اسے قرآن نصیب نہیں ہوتا، اور جو قرآن کا نہیں وہ رحمان کا نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج یہ لوگ قرآن سے بھی محروم ہیں، کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا، نماز تراویح سے محروم، تلاوت قرآن سے محروم۔ جاؤ نیٹ کھولو، کبھی ان کی مجلس کا آغاز کبھی تلاوت قرآن سے ہوا ہو، جاؤ، یہ حقائق ہیں، حقائق۔ تلاوت قرآن سے محروم۔ اور سنو، پھر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہہ دے کہ یہ شہید ہے، کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شہید ہے۔ اور پھر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بشارت مل جائے کہ جنت اس نے خرید لی ہے، جنت اس نے خرید لی ہے۔ اب آپ دیکھیں لیکن ان کے دل پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، کیونکہ ان کا پیشہ یہ ہے، مسلک یہ ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینا، قرآن کو پورا نہ ماننا، کہ قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہیں۔ تو بھائی جو آپ کے بڑوں نے قرآن صاحب جمع کیا لاؤ نا، کہاں ہے وہ؟ کیا کرتے رہے ہیں وہ؟ کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ تو ناقص ہے، وہ تمہارے بڑے کیا کرتے رہے ہیں؟ ہم اسے کامل مانتے ہیں۔ اہل سنت کی مساجد میں محفوظ، اہل سنت کے بچوں کے سینوں میں محفوظ، اہل سنت کے منبر پہ محفوظ، اہل سنت کے دلوں میں محفوظ۔ اور دنیا میں آپ امریکہ چلے جائیں یہی قرآن ہوگا، رشیا چلے جائیں یہی قرآن ہوگا، چائنا چلے جائیں یہی قرآن ہوگا، سعودیہ چلے جائیں یہی قرآن جو ہوگا، فرانس چلے جائیں یہی قرآن ہوگا، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں یہی قرآن ہوگا۔ تو تمہارا کہاں ہے؟ لاؤ نا۔ آگے فرمایا، اب جب دیکھا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے دلوں پر کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، تو اپنی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ایک بات کی، فرمایا یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے لوگوں، انی استودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اور اللہ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں میرے بعد کو اچھا خلیفہ نصیب فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا اہل مدینہ،
میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ مدینہ منورہ کو حلال کیا جائے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا ہے، اس کے اندر خون بہانا جائز نہیں ہے، میری وجہ سے کوئی بندہ تلوار نہ اٹھائے۔ آگے فرمایا تیسری بات کی، فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں اے مدینہ کے لوگوں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، سب جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ باتیں کی تو پھر کیا کیا؟ اپنے گھر کا دروازہ پھر کھول دیا، دروازہ کھول دیا اور اپنے سامنے قرآن رکھ لیا۔ اپنے سامنے کیا رکھ دیا؟ قرآن رکھ دیا۔ کیوں؟ آپ نے اسی رات ایک خواب دیکھا تھا، آپ تھے روزے سے، خواب دیکھا تھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان آج آپ روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں گے، آج آپ روزہ ہمارے ساتھ افطار کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ جب دروازے کھولے قرآن پاک سامنے رکھا اور ایک باغی آپ کے گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے آپ کے سر کے اوپر لوہے کی ایک چوٹ لگائی، ضرب لگائی، آپ کے زبان مبارک سے منہ سے خون نکلا اور ساتھ ایک کلمہ نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ اب اس بدبخت نے جب دیکھا تو ایک دوسرا باغی آگے بڑھا، اس نے آپ پر نیزوں سے وار کیا۔ آپ کی بیوی نائلہ نے رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا، اس کا وار حضرت نائلہ کی انگلیوں پہ لگا، آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئی اور آپ کی روح کف انفری سے پرواز کر گئی۔ اور حضرت عثمان جب قرآن کی تلاوت، آج بھی وہ قرآن مدینہ منورہ کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے، وہ قرآن پاک مدینہ منورہ کی لائبریری میں پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کی روح کف انفری سے پرواز کی اور آپ کا خون کہاں گرا؟ کہاں گرا؟ دادا کریں ذرا، یہ تو دن قیامت کے جس کی شہادت کا گواہ قرآن ہوگا، کسی کی شہادت کربلا کی مٹی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ یہ عثمان کا خون جو گرا قرآن کے اوپر گرا، اور آج بھی وہ قرآن مسجد نبوی شریف کے لائبریری میں، میوزیم کے کیا کہتے ہیں وہ انگلش میں مجھے نہیں آتی، 12 دفعہ میں کہہ چکا ہوں، میوزیم میں پڑھا ہوگا۔ اور کیا تھا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب آپ نے دیکھا خون بہتے ہوئے تو ایک تیسرا کلمہ زبان سے نکلا، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کیوں نکلا؟ میں نے سوچا بڑا جب مطالعہ کر رہا تھا، یہ کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا، اللہ تو اتنا پاکیزہ ہے جس نے عثمان کو یہ عزت بخشی کہ اس کا خون تیرے پاک قرآن پہ گرا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ہستی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو 3 بار جنت کی بشارت دی، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی کو وسیع کیا، پانی کا بندوبست کیا، اور جاؤ پاکستان کے مسلمانوں سوچو، یہ ساڈے تے جنہوں نے اللہ پیسے دے دے نا جی، اللہ ماشاء اللہ قبراں پکیاں پکلاندے نے، ہاں جی، بڑے بڑے مزار بنواندے نے، اور یوں ہی کرتے ہیں نا، اور بولیا تو سن کرو نا، کئیاں دے اپنے کام نہیں مکدے، انہوں توفیق الہی نہیں ملتی، توفیق الہی نہیں ملتی، ہر بندے کا پیسہ اللہ نہیں قبول کرتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر بندے کا پیسہ اللہ قبول نہیں کرتا، اور کوئی ایسا بھی آتا ہے کہ ساری رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے کی اپیل پر ایک یہودی کے باغ میں جا کے پانی دیتا ہے اس کی کھجوروں کو، صبح جو کھجوریں ملتے ہیں وہ لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے سور میں، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے جاؤ قبراں پکیاں کراؤ، جاؤ جاؤ، تمہارا پیسہ میرے دین کے لیے نہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے پتا ایک دو دفعہ پہلے بھی بات کی، ہم نے وہ مسجد وہاں شروع کر رکھی ہے، تو میں ایک پیسے والا آدمی تھا، اس سے کہتا تھا یار نیاں رکھا دے، پیسے والا آدمی تھا، وہ اکیلا مسجد بنا سکتا تھا، اچھا میں شاہ جی رکھا دینا، اچھا میں رکھا، ہماری مسجد میں ایک بی بی یہاں نماز پڑھتی ہیں جمعے کی آگے، انہیں پتہ چلا تو مجھے کہنے لگی پیغام بھیجا اپنے خامند کے ہاتھ کہ کتنے پیسے لگ دے رہے، میں نے کہا اتنے پیسے لگتے ہیں، میاں بیوی میرے پاس آیا کہ کہنے، انہوں نے کہا یہ میرا خامند ہے، انہوں نے جیب خرچ دیا ہوا ہے، میں نے اپنی جیب خرچ سے جوڑے ہیں، اللہ کا نام لے کے مسجد کی بنیادیں رکھے، یوں اللہ کام لیتا ہے، جن کے پیسے اللہ نے قبول کرنے ہوتے یوں کرتا ہے۔ آرام سے بیٹھ جائیں، ان کے پیسے اللہ، یہ عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدم قدم پہ جن کے پیسے اللہ، اور آج بھی اس وقت بھی یہ 1:35 پاکستان میں ہوئے ہیں، آج جمعے کے دن 31 اگست ہے یا 30 ہے، 30 اگست دے 1:35 پر بھی حضرت عثمان کا 25 ملین درہم مدینے کے غرباء پر آج بھی خرچ ہو رہا ہے، آج بھی کس عثمان کی توہین کرتے ہو؟ قیامت تک کے لیے جس نے اللہ نے جس کے مال کو صدقہ جاریہ بنا دیا ہے، اور سیدھے مر جائیے ساڈے بچیاں نے تریجے ختم کراؤ، ختم کراؤ، ختم کا مطلب ہے ختم کراؤ سو دھکا مارو سو، ختم کراؤ، اگوں کہڑا نام لینا، ختم کراؤ سو، سال بعد ہندوار برسی کراؤ سو، کراندے نے نا ہندے، ختم کراؤ سو، ختم تو ہو گیا ہے، اور کی کرانا ہی۔ آگے چلے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ العظیم، کیا کہا؟ 2-4 منٹ دے دو، میں مضمون مکا دیا، میں مکتا نہ پہ تیسرا جمعہ ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ایک باغی آگے بڑھا، جس قرآن کریم پر حضرت عثمان کا خون گرا تھا اس نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پاؤں کی۔ اب آپ سوچ لینا کون ہے جو قرآن کو قرآن نہیں مانتا، پاؤں کی ٹھوکر ماری قرآن کو، اور اس پر اللہ اکبر، آپ اندازہ کر لیں یہ کون تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب مدینہ والوں کو پتہ چلا نا، تو جناب کہ یہ ہوا ہے حضرت عثمان کے ساتھ۔ حضرت عثمان کی زیارت کے بہانے ایک مصری اندر آیا، آ کے کہنے لگا میں نے زیارت کرنی ہے، کہنے لگا
میں حضرت عثمان کا چہرہ کاٹوں گا۔ حضرت عثمان کا ایک غلام وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تلوار اٹھا کے اس کی گردن اڑا دی۔ ایک دوسرا آیا، اس نے حضرت عثمان کا سر کاٹنا چاہا۔ حضرت عثمان کی پسلیوں پر ٹھڈے مارے۔ لوگو، یہ وہ عثمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا حیا اللہ کرتا ہے، جس کا حیا اللہ کرتا ہے۔ عثمان کا قصور کیا ہے؟ عثمان کا قصور کیا؟ سن لو کہ عثمان کے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل، کنا؟ اور سارے بولو ہاں، کنا؟ 44 لاکھ مربع میل، یہ ہے فاتح اسلام۔ یہ کیا ہے؟ بس اے پیڑے لوکاں فاتح 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والا، اس کا نام عثمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کتنے لاکھ مربع میل تھے؟ میں نے آپ کو کہا ہے جو بھی اسلام کی خدمت کر کے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرا کے گیا، آج تک لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کون دیتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کے منہ پر تمانچہ مارا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اسے دیکھا، جس ہاتھ سے اس نے تمانچہ مارا تھا، اللہ نے اس ہاتھ کو ایسا خشک کیا جیسے لکڑی ہوتی ہے۔ اور بیت اللہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے بخش دے، لیکن مجھے پتہ ہے تو انہیں مجھے بخشنا نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں گزرنے والے نے اس سے پوچھا یہ کیسا کلمہ تو کہہ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تھپڑ مارا تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ آپ کا جنازہ نہیں اٹھانے دے رہے، آپ کا جنازہ نہیں اٹھانے دے رہے۔ اب جب نوبت یہاں تک پہنچی تو سیدہ ام حبیبہ نے پھر باغیوں کو پیغام بھیجا، فرمایا یاد رکھنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، میں ازواج مطہرات میں سے ہوں، یاد رکھنا میں اپنے سر کی چادر اتار کے مدینہ کے بازاروں میں آ جاؤں گی۔ اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو کے ام حبیبہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے سر کی چادر اتار کے مدینہ کے بازاروں میں آ جاؤں گی، پھر جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جب انہیں پتا چلا کبھی تک تو مدینہ کے لوگوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ چادر سر سے اٹھا کے باہر آ گئی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ ان کا جنازہ اٹھا لیا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا، اور ان کی کوشش کیا تھی؟ ان کی کوشش یہ تھی کہ حضرت عثمان کو جنت البقیع کے باہر دفن کیا جائے۔ اور لوگوں، یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت عثمان کے جنازے کو کندھا دینے والے لوگ کون تھے؟ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین نے کندھا دیا۔ کس نے کندھا دیا؟ حضرت علی اور حضرت حسن و حسین نے کندھا دیا۔ اب جب لائے کے گئے، اللہ اکبر، جنت البقیع میں انہوں نے کہا ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، لیکن اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا چراغ لے کر آگے آگے جا رہی ہیں، جنازہ جا رہا ہے۔ جا کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو جنت البقیع میں جب دفن کیا، صبح ہوئی، لوگوں نے جا کے دیکھا
یا میں ایک اور بات آپ کو واضح کرتا چلا جاؤں، ٹائم ہو گیا ہے زیادہ، لیکن دو تین باتیں ہیں صرف چھوٹی چھوٹی۔ ایک جنازہ آیا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا، میں نے اس کا جنازہ۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور تو بڑے رحیم و کریم ہیں، یہ تو اس منافق کا جنازہ بھی پڑھا دیا تھا آپ نے، اور اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ فرمایا حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے سینے میں عثمان کا بغض ہے، اس کے سینے میں عثمان کا بغض تھا۔ جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہو اس کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا، شفاعت کہاں سے نصیب ہو؟ شفاعت کہاں سے؟ اب لے کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، جب دفن کر دیا نا رات کو، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ جنت البقیع کے باہر ہے۔ صبح جب لوگوں نے جا کے دیکھا نا تو کہاں تھے؟ حلیمہ سعدیہ کے پاؤں میں۔ کہاں تھے؟ حلیمہ سعدیہ کے پاؤں میں۔ میں کہتا ہوں ابو بکر اٹھیں گے تو حضور کی انگلی پکڑ کر، عمر اٹھیں گے تو حضور کی انگلی پکڑ کر، میرا عثمان اٹھے گا تو حلیمہ سعدیہ کی انگلی پکڑ کے اٹھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔